اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں سردار عامر ظہیر ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہاؤس آف جسٹس۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا کہ میرا نام خانہ ملکیت میں موجود ہے اور یہ جو پراپرٹی ہے یہ نہ تو میں نے کسی کو سیل کی ہے اور نہ ہی کبھی اس کے بارے میں کسی طرح کا کوئی ایگریمنٹ ٹو سیل وغیرہ کسی دوسرے آدمی کے ساتھ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود خانہ کاشت میں کسی اور کا نام لکھا ہوا ہے۔ تو کیا یہ پراپرٹی میری ہے یا جس کا نام خانہ کاشت میں ہے تو اس کی ہے؟ خانہ کاشت اور خانہ ملکیت کے بارے میں 3-4 ویڈیوز میری پہلے بھی چینل پر موجود ہیں، لیکن میں تھوڑی سی انفارمیشن پھر بھی اس کے بارے میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ جب بھی کوئی کھاتہ شریک کو شیئرر اپنی پراپرٹی بیچتا ہے جو کہ کسی کورٹ سے، جس کورٹ کی جورسڈکشن ہوتی ہے وہاں سے پراپر تقسیم نہیں ہوئی ہوتی، اور یا تو خانگی تقسیم ہوئی ہوتی ہے، لوگوں نے خود بیٹھ کر اس کو آپس میں تقسیم کیا ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ ریکارڈ میں وہ کھاتہ شریک ہی ہوتے ہیں اور اس کو الگ سے تقسیم نہیں کروایا گیا۔ ان میں سے کوئی بھی آدمی جب اپنا حصہ فروخت کرنا چاہتا ہے، اپنے حصے سے مراد ہے کہ جو ڈاکومنٹس میں جو محکمہ مال کا ریکارڈ ہے اس میں اس کی جو بھی ملکیت ہے، تو اس کی حد تک جب وہ اس کو فروخت کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے گا، فروخت کرنے کے لیے جب فرد بے لینے جائے گا تو چونکہ وہاں پر بہت سے کھاتہ شریک موجود ہیں تو پٹواری پھر اس کو فرد بے خانہ ملکیت سے جاری نہیں کرتا۔ اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ چونکہ یہ پراپر تقسیم نہیں کی گئی تو وہ آدمی ابھی کسی ایک مخصوص حصے کا مالک نہیں ہے، اور جتنی بھی پراپرٹی ہے وہ ساری ان ڈیوائیڈڈ ہے، ان پارٹیشنڈ ہے، تو وہ اس پورے کھیوٹ میں جتنی زمین ہے تو اس میں وہ کھاتہ شریک سمجھا جائے گا، لہٰذا اس کو کسی مخصوص حصے کو بیچنے کے لیے فرد جاری نہیں کیا جائے گا، اور جو فرد جاری کیا جائے گا وہ خانہ ملکیت کے بجائے خانہ کاشت سے جاری ہوگا۔ جب فرد بے خانہ کاشت سے جاری ہوگا، وہ آدمی اپنی پراپرٹی کسی دوسرے آدمی کو بیچے گا، تو جس بھی آدمی کو وہ بیچے گا تو وہ نیا جو خریدار ہوگا اس کے نام رجسٹری تو ہو جائے گی، لیکن جب وہ انتقال کروانے جائے گا تو انتقال اس کا خانہ کاشت میں ہی ہوگا، خانہ ملکیت میں نہیں ہوگا، اور جو نیا مالک ہے خانہ کاشت میں ہی بطور مشتری اس کا نام آئے گا، اور خانہ ملکیت میں جو پرانا مالک ہے اس کا ہی نام رہے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خانہ ملکیت والا جو آدمی ہے وہی مالک ہوگا اور خانہ کاشت والا نہیں ہوگا، ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ جو خانہ کاشت میں نیا مالک ہوگا اس کا نام، اس کی انٹری جو ہوگی، اس کے نام کا جو انتقال ہوگا خانہ کاشت میں ہوگا، لیکن بطور مشتری وہاں لکھا جائے گا کہ یہ بطور مشتری اس کا انتقال کیا جا رہا ہے۔ جب بطور مشتری لکھ دیا جائے گا کہ اس کا انتقال ہو رہا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو خانہ ملکیت میں آدمی موجود ہے اس نے جتنی بھی پراپرٹی بیچی ہے خانہ کاشت سے، اس کی ٹوٹل ملکیت سے وہ جتنی پراپرٹی اس نے خانہ کاشت میں بیچی ہے وہ نکال دی جائے گی، بے شک اس کا نام خانہ ملکیت میں موجود ہو، لیکن خانہ کاشت میں جو وہ بیچ چکا ہے تو اس کی حد تک وہ مالک نہیں رہے گا۔ لیکن کئی بار ایسے بھی ہوتا ہے کہ کسی آدمی نے پراپرٹی بیچی نہیں لیکن اس کے باوجود خانہ کاشت میں کسی اور کا نام لکھا ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ایک سوال پوچھا گیا کہ میں نے زمین بیچی نہیں لیکن خانہ کاشت میں کسی اور کا نام لکھا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک چیز یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ جس آدمی کا نام خانہ کاشت میں لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مالک ہے۔ اگر تو خانہ کاشت میں کوئی آدمی زمین خرید کر وہاں پر اس کی انٹری کی گئی ہے تو یہ بات یاد رکھیں کہ وہاں پر اس کا لکھا جائے گا کہ بطور مشتری، مشتری کا مطلب ہے کہ یہ خریدار ہے۔ جب بطور مشتری لکھ دیا جائے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خانہ کاشت میں جس بھی آدمی کے نام کی انٹری کی گئی ہے تو وہ بطور مالک ہی اس کی انٹری ہوئی ہے۔ لیکن اگر وہاں پر کچھ بھی نہیں لکھا گیا، صرف کسی آدمی کا نام لکھا ہوا ہے یا صرف اس طریقے سے لکھا ہوا ہے کہ اس آدمی کا نام لکھ کے آگے بطور کاشتکار لکھا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انٹری کی گئی ہے یہ ملکیت کی نہیں ہے بلکہ کاشتکاری کی ہے، کہ جو آدمی جہاں پر خانہ کاشت میں جس کا نام لکھا جا رہا ہے تو وہ بطور کاشتکار اس پراپرٹی پر
قابض ہے۔ بطور کاشتکار کا مطلب ہے کہ وہ مالک نہیں ہے، بلکہ مالک وہ آدمی ہے جس کا نام خانہ ملکیت میں لکھا ہوا ہے، لیکن اس مالک نے یہ پراپرٹی کسی دوسرے آدمی کو کاشتکاری کی غرض سے دی ہوئی ہے کہ وہ اس پر کوئی فصل وغیرہ اگائے گا، اور اس کے بدلے میں وہ اس کا کرایہ، وہ چاہے فصل آدھی آدھی کریں یا کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، جو بھی مالک کے ساتھ انہوں نے آپس میں سیٹل کیا ہے، تو وہ بطور کرایہ دار، کاشتکار کا سمجھ لیں آپ کہ وہ بطور کرایہ دار تو وہ وہاں پر قابض ہے۔ کاشتکار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا کہ وہ وہاں پر مالک ہو گیا ہے اور اس کے نام کا انتقال ہو گیا ہے۔ خانہ کاشت میں دو طرح کی انٹریز ہوتی ہیں، ایک مالک کی ہوتی ہے اور ایک جو عارضی طور پر کوئی بھی آدمی وہاں پر کاشتکار ہے تو اس کی انٹری ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کی زمین ہے، خانہ ملکیت میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن خانہ کاشت میں بطور کاشتکار کسی اور آدمی کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن وہ وہاں پر قابض ہو گیا ہے، وہ نہ تو آپ کو اس زمین میں پر جو فصلیں اگائی جاتی ہیں اس میں سے حصہ دیتا ہے، اور نہ ہی وہ آپ کی زمین کو آپ کے کہنے کے باوجود خالی کر رہا ہے، تو اس صورت میں آپ اس کے خلاف بے دخلی لگا کر اس سے قبضہ لے سکتے ہیں۔ بے دخلی کیسے لگائی جائے گی کہ آپ تحصیلدار کے پاس ایک بے دخلی کی درخواست لگائیں گے، اور اس میں آپ نے جتنی یہ جو خسرہ گرداوری وغیرہ ہوتی ہے جس میں آپ کی ملکیت میں آپ کا نام ہوگا اور اس آدمی کا نام کاشتکار میں لکھا ہوگا، تو اس کی کاپی ساتھ لگائیں، اور اس میں یہ آپ لکھیں کہ ٹھیک ہے جی، یہ آدمی میرا کاشتکار تھا، اتنا عرصہ سے یہ کاشتکاری کر رہا تھا، لیکن اب میں اس کو، چونکہ یہ زمین مجھے ذاتی ضرورت ہے، میں خود اس پر اپنا فصلیں وغیرہ اگانا چاہتا ہوں، لیکن یہ آدمی نہ تو مجھے اس زمین میں سے جو فصلیں اگا رہا ہے اس میں سے کوئی حصہ دے رہا ہے، اور نہ ہی میرے کہنے کے باوجود یہ پراپرٹی خالی کر رہا ہے، تو لہٰذا تھرو کورٹ مجھے اس کا قبضہ دلوایا جائے۔ تو جو تحصیلدار صاحب ہیں پھر اس کو بلائیں گے، سمن کریں گے، وہ آ کر جواب دے گا، پھر شہادتیں ہوں گی، تو پھر اس کے بعد اس کو وہ خالی کرنے کا آرڈر دیا جائے گا اور اس کا قبضہ حوالے مالک کیا جائے گا۔ تو اگر خانہ کاشت میں کسی ایسے آدمی کا نام لکھا ہے جو کہ مالک نہیں ہے، صرف کاشتکاری کے لیے اس کو وہاں بٹھایا گیا ہے، تو اس سے اگر آپ نے پراپرٹی خالی کروانی ہے تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے، آپ تھرو ایجیکٹمنٹ پٹیشن بذریعہ بے دخلی آپ اس سے قبضہ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے زمین بیچ دی ہے اور خانہ کاشت میں کسی نئے مالک کی انٹری ہو گئی ہے، بطور مشتری انٹری ہو گئی ہے، تو پھر آپ اس سے قبضہ نہیں لے سکتے، نہ ہی آپ اس سے وہ پراپرٹی چھین سکتے ہیں، کیونکہ بطور مشتری کا مطلب ہے کہ اس آدمی نے جس کا بھی نام خانہ کاشت میں لکھا ہوا ہے یہ پراپرٹی خرید چکا ہے اور اب وہ مالک ہے، بے شک اس کا نام خانہ ملکیت میں موجود نہ ہو۔ تو ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک خانہ کاشت اور خانہ ملکیت کے بارے میں۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پریس کر لیں، اور اس کے ساتھ جو کمنٹ سیکشن ہے اس میں اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔